بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، پچھلے سبق میں ہم نے جزم کی پریکٹس کی۔ اس سبق میں بھی وہی ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا ہٹ کے مختلف حروف کے ساتھ مل کے جب جزم پڑھی جائے گی تو کس طرح سے پڑھی جائے گی۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے محض یہ حمزہ کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن اب یہاں پہ دیکھیے قاف بھی آئے گا، حمزہ بھی آئے گا، عین بھی آئے گا، میم بھی آئے گا، یعنی مختلف حروف آئیں گے۔ اور پھر ان کو جب ہم سکون کر رہے ہوں گے، جب ہم جزم کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ قاف پیش لام قل، یہ طریقہ بھی ہے۔ قاف لام، آپ حروف کو پہلے بول لیں، حرکت کو بعد میں بول دیں۔ قاف لام پیش قل، اس طرح سے بھی بولا جا سکتا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، عین نون زبر عن، میم نون زبر من، با لام زبر بل۔ اسی طرح لام میم زبر لم، کاف میم پیش کم، ہا میم پیش ہم، ذال قاف پیش ذق۔ اسی طرح یہ قد، یہ دو حروف آ رہے تھے، اب یہاں دیکھیے 1 2 3 4 5، میتھڈ بالکل وہی ہے، سیم ہے۔ حمزہ صاد زیر اس، طا زبر طا، اس طا، ٹھیک ہے۔ یہ طا آسانی کے لیے ایسے شمار کر لیں آپ، اس طا۔ با را زیر بر، اس طا بر، اس طابر، اس طابر، انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ آگے مس تا طر، مس تا طر۔ اگر آپ کا کانسیپٹ جزم کا کلیئر ہو گیا ہے تو آپ کو بار بار ہجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے فغفر، اب یہاں پہ دیکھیے فا الف کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن ہم الف کا ہجا نہیں کریں گے، فا کو سیدھا غین کے ساتھ ملائیں گے۔ فا غین زبر فغ، فا را زیر فر، فغ فر۔ حمزہ عین زبر آ، یا نون پیش یون، آ یون۔ اسی طرح آ نا بن زج را تن، نط فا تن مد ہی نون، مد ہی نون، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایک ایک کر کے علیحدہ کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابتدا میں پڑھتے وقت یہ مشکل محسوس ہوتا ہے طالب علم کو، تاکہ مشکل اگر پیش آ رہی ہے تو جس طرح ہم اردو زبان سکھاتے ہیں یا انگلش زبان ہم سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم وہاں پہ بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ 3 یا 2 اسپیلنگ جو ہیں وہ جوڑ کے آپ مکمل لفظ کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ بھی طریقہ کار یہی ہوگا۔ مد ہی نون، مد ہی نون، اب وا بن، اب وا بن، فف رق، فف رق، ٹھیک ہے۔ یہ حروف قلقلہ میں سے آ گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھے 5 حروف قلقلہ، ان کی پریکٹس رکھیے، انشاءاللہ بہت کام آئیں گے آپ کو۔ ان کو یاد رکھیے، ذہن نشین رکھیے۔ قطب جد، یہ لفظ آپ نے جب یاد کر لیا تو سمجھے آپ کو حروف قلقلہ یاد آ گیا۔ جتنے حروف اس لفظ کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے قلقلہ کے ہیں۔ قطب جد، قاف تا با جیم دال، قطب جد۔ اسی طرح یق، یہاں پہ بھی قلقلہ آ گیا۔ را زیر ضاد رد، یق رد، یغنی تجری جمعا فتح مؤمنین، مؤمنون، یؤمنون،
صاداتن مو، یہ دیکھیے جزم آ رہی ہے، سکون کس کے اوپر ہے؟ حمزہ کے اوپر، واو بھی ہے، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ واو ہو یا ہو، ان کے اوپر یہ حمزہ اگر آ جائے گا نا تو حمزہ کو پڑھیں گے، واو اور یا کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں دیکھیے واو ہے، اوپر حمزہ ہے، ہم حمزہ کو پڑھ رہے ہیں۔ مو صاداتن، جھٹکا دے کے ذرا، مو صاداتن، اقرأ شأنن کأسن بئس یشأ نشأ اثم یبحث احیا اخری اذهب اشدد ارکب حشرت، را کے اوپر زبر ہوگا تو را پر پڑھا جائے گا، نشرت احضرت تومیست فوریجت۔ دیکھیے میں فوری جت نہیں کر رہا، جت یہ جو تا کو ہلایا جا رہا ہے وہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ اگر ہلائیں گے تو یہ تو حروف قلقلہ بن جائے گا، تو یہ تو تا حروف قلقلہ میں سے ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کی آواز دبا لی جائے گی، بس تھوڑا محسوس ہوگا لیکن یہ ٹکرائے گی نہیں، ٹکرا کے جیسے پیچھے آواز آتی ہے اس طرح سے نہیں ہوگا۔ فوریجت، نصفت، یظلمون یظہر، اصبر بینہم فضلک علیہم اعمالہم اعمالکم ایدیہم یستبدل یستفتحون، ٹھیک ہے۔ تو آگے اگلی جو ہماری تختی آئے گی اس کے اندر بھی انشاءاللہ ساتھ اس کی بھی پریکٹس کریں گے، ساتھ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم کسی چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں عموماً ہم آخری حرکت بھی پڑھ جاتے ہیں، لیکن جب ہم سٹاپ کر لیں گے وہاں پہ تو پھر آخری حرکت کو ختم کر دیا جائے گا، وہ حرکت گر جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ یستفتحون ہے، لیکن جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو یستفتحون کی بجائے اس کو یستفتحون اس طرح سے پڑھیں گے۔ انتہائی اہم سبق ہے، بڑی توجہ کے ساتھ دل لگا کے اس کو پڑھیے، ویڈیو کو بار بار دیکھیے۔ آپ کے اور بھی جو دوست قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ ویڈیو ریکمنڈ کریں، انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے، بڑے اچھے انداز میں سکھایا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان ویڈیوز کو توجہ کے ساتھ اور پورا دیکھ لیں گے تو بہت خوبصورت قرآن پڑھنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔